علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، اور ایک بینک کے اندر ان کی ملازمت ہے۔ ایک دن ہم باہر گھومنے گئے ہوئے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک بڑی قیمتی چیز میرے پاس ہے۔ اب میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ شاید یہ بتائیں گے کوئی بہت بڑی اچھی گاڑی ہے ان کے پاس، کوئی پراپرٹی ہے، یا بینک کے اندر ان کی کوئی اچھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو میری نگاہ اس کی طرف گئی ہے کہ بینک والا آدمی ہے، شاید اس کی اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ لیکن وہ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ میں جس وقت کسی مشکل کے اندر جا کر پھنس جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتا ہوں کہ یا اللہ یہاں پر آ کر میں بے بس ہو گیا ہوں، یہاں پر آ کر میری بس ختم ہو گئی، اس سے آگے میں ابھی کچھ نہیں جا سکتا ہوں۔ یعنی کہ جس راستے کے اوپر جانا ہے یا اللہ آپ نے مجھے چلانا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ امیدیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں، منزل ہوتی ہے کہ میں نے یار اس چیز کو جا کر حاصل کرنا ہے، میں نے اس چیز کو جا کر پانا ہے۔ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی عزت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، کوئی منصب، کوئی مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہو سکتی ہے، کچھ بیچنا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم ایک کوشش کرتے ہیں، ایک ہدف کرتے ہیں، اور ایک محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں، لیکن اس کام تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جس وقت اس کام تک نہ پہنچ سکتے ہوں، اس وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا کریں۔ دیکھیں میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ یا کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے بس کر دیتا ہے، وہاں جا کر اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے، وہاں پر جا کر ٹھکانہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں جس جگہ پر آیا ہوں یہ میری سکون کی جگہ ہے۔ بعض دوست ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، کچھ ہو رہا تو ہے۔ اگر یہ ہماری منزل اور یہ ہمارا مقصود اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، تو میرے دوستو یہ باقی سب کچھ جو ہمیں نہیں مل رہا ہے، جس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، وہ یا تو ہمیں مل جائے گا، اگر ملے گا تو اس کے اندر سکون ہوگا، اور اگر نہیں ملے گا تو بے چینی اور بے سکونی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہمارے پاس ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق پکا ہو جائے۔ دیکھیں، ملک صاحب کے پاس جائیں، چودھری صاحب کے پاس جائیں، یا کسی وڈیرے کے پاس جائیں، کسی صاحب کے پاس جائیں، اس کے کچھ ملنے کے آداب ہیں، اس کے ملنے کے اوقات ہیں، اس کے ملنے کی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ پر، ہر زبان میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم تعلق بنائیں۔ دیکھیں میرے دوستو، میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے، آپ حضرات مجھے اپنا وقت عنایت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے پاس واللہ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں گناہ میں ہوں، میں تنگی میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، جس لمحے بھی ہوں جہاں پر کوئی میرے کام نہ آ رہا ہو، والدین، کوئی رشتہ دار، گھر کے کوئی بھی میرے کام نہ آ رہا ہو، اس موقع کے اوپر واللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کبھی مایوس نہیں کی ہے۔ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے کچھ اس بات کی کھسک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی نافرمانی کر لی ہے، یا میں نے ضرور کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرے تعلق کے اندر کچھ کمی آ گئی ہے، تو میرے دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق سیدھا کروں۔ پھر جس وقت میں یہ تعلق سیدھا کر لیتا ہوں، مجھے پھر کسی کی طرف نگاہ لے کر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر مجھے کوئی
ताने नहीं देता है। फिर अगर कोई मुझे ताना दे भी रहा हो, कोई मुझे सख्त कह भी रहा हो, गाली दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर ताल्लुक जो है वो मजबूत हो जाता है। तो ये मेरी कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है, ये कोई मुझे किसी ने लेकर नहीं दी है, खुद अल्लाह ताला की ज़ात के मेरे ऊपर करम नवाजी है। फिर मेरे कुछ दोस्त ये मुझसे खींचना चाहते होते हैं, लेकिन वो नहीं खींच सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दिया होता है। तो मेरे दोस्तों, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात, हम में से हर एक की अलग अलग नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की है, हम अपना ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से बनाएं। और जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं, इनके पीछे ना दौड़े। मैं अक्सर ये बात आप हज़रात से कहा करता हूँ कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं, इनके पीछे ना दौड़े, इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अगर मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने के लिए अरफात के मैदान के अंदर 6 घंटे अगर वो ऊँटनी की पीठ के ऊपर बैठ सकते हैं, हम कहाँ के लोग हैं? हम कहाँ के हैं? हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? किसको हम हासिल करना चाहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है, कख नहीं है, जो खुद जवाल है, उस जवाल के पीछे हम दौड़ कर अपना उरूज लेना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, उसके पीछे ना दौड़े, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ बनाए, और अल्लाह ताला की ज़ात हमें कभी मायूस नहीं करेंगे। मोहब्बत है, देखिए जहाँ कहीं भी मोहब्बत हो, किसी से इश्क हो, आजमाए ज़रूर जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात आजमाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर अगली मर्तबा कोई ऐसा मर्तबा और मकाम अता फरमाएंगे कि वो हमारी दस्तरत से, हमारी ताकत से, हमारी क़ुव्वत से बहुत बड़ा हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इसका यकीन नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।